علیم خان کی جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت، سر سب سے پہلے تو اس پر کمنٹ کر دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. وش ہم لک. وہ وہاں گئے ہیں لیکن یہ گروپ بہرحال تحریک انصاف میں ہی ہے، تو مجھے کوئی ایسی بڑی فکر مندی اس پہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک میں عبدالعلیم خان صاحب کو جانتا ہوں، وہ نہ صرف ایک سیاسی کارکن ہے عمران خان صاحب کے، بلکہ وہ عمران خان صاحب سے ان کا بڑا محبت اور ایک احترام کا رشتہ بھی ہے. ان سے لیکن وہی کہہ رہے ہیں کہ سچویشن دیکھتے ہوئے بڑی تشویش ہے انہی تمام لوگوں کو جنہوں نے اس پارٹی کے لیے بڑی محنت کی ہے. سر انہی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو حالات دیکھتے ہوئے بڑی تشویش ہے. دیکھیں، جو بھی لائلسٹ ہے عمران خان صاحب کا، جو بھی تحریک میں جنہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے، تو اس طرح کے حالات میں تشویش تو ان کو ہونی چاہیے کہ اگر ایک مارچ ہے، عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے علیم خان صاحب یا جہانگیر صاحب جو ہیں وہ آپس میں کوئی ان کی اگر گلے شکوے ہیں بھی، تو وہ کم از کم عمران خان صاحب کو، مجھے ان پہ یہ اعتماد ہے، عمران خان صاحب کو کسی بھی صورت وہ باہر کے کسی فورس کے سامنے اکیلا ہونے نہیں دیں گے. یہ مجھے ان پہ اعتماد ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی بہت سا وقت انہوں نے بھی لگایا ہے اس تحریک کو کامیاب کرنے میں. باقی سیاست میں اونچ نیچ آتی ہے. علیم خان صاحب نے سفر بھی کیا ہے، ان کو مسئلے مسائل کا بھی سامنا رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ہمیشہ ان کو اپنا سپاہی جانا ہے. سینئر سیاستدان جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں ان کی لائلٹی پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. علی صاحب وہی سینئر سیاستدان جو پہلے وزیر اعظم صاحب کے دائیں بائیں نظر آتے تھے جس وقت وہ اپوزیشن میں تھے، جس وقت وہ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہوتے تھے، لیکن آج کیوں ایسی سچویشن ہے، کیوں اتنی رفت پیدا ہو گئی کہ وزیر اعظم صاحب بلاتے نہیں ہیں اتنے بڑے بڑے اتنے سینئر اتنے لائل سیاستدانوں کو؟ سر نہیں، سیاستدانوں کے رابطے ہمیشہ رہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز بہت زیادہ فرنٹ پہ ہو. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، عمران خان آج کے نہیں، جب ہم اتنے چھوٹے سے تھے تب سے کپتان ہے. کپتان کے پاس اللہ کے کرم سے راستے ہوتے ہیں مسائل کے حل کے لیے. منہ کی کھانی پڑے گی ان تمام سٹیٹس کو جو پاکستان میں ایک بڑے لیڈر کو پنپنا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ ویسٹ کی گود میں پڑا رہے. انشاءاللہ سٹیٹس کو ٹوٹے گی اور ٹوٹ رہی ہے. یہ چیخیں آپ کو سنائی دے رہی ہوں گی ہر جگہ سے. علی صاحب آپ مان رہے ہیں کہ سینئر سیاستدان ہے، پارٹی کو مضبوط کرنے میں انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے. آج جب کور کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے تو وزیر اعظم صاحب نے گورنر سندھ کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ علیم خان صاحب سے بات کریں. سر وزیر اعظم صاحب نے خود کیوں نہیں بات کی، کیوں خود کال نہیں کر سکے؟ سر یہ ساری باتیں جب آپ مان رہے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو مضبوط کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، سینئر سیاستدان ہیں، آپ لوگ کے ساتھ ہیں، تو وزیر اعظم کو بھی obviously یہ پتہ ہی ہے. آپ تو ایسے بات کر رہی ہیں جیسے عمران خان صاحب سارے کام میرے سے مشورے سے کرتے ہیں. دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو پہلی بات کی ہے کہ جو ہمارے سینئر لوگ ہیں وہ رابطہ کاری کا کام کرتے ہیں، چاہے وہ پرویز خٹک صاحب ہوں، چاہے وہ عمران اسماعیل صاحب جو عمران خان صاحب کے بہت ہی پرانے، یعنی کہ بہت شوکت خانم کے زمانے کے ان کے پر اعتماد ساتھیوں میں سے ہیں. تو عمران خان صاحب کو جس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے اسی کو ٹاسک دیتے ہیں. انہوں نے عمران اسماعیل صاحب کو ٹاسک دیا ہے، وہ جا کے ان سے بات کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سارا فوکس اس طرف آ گیا ہے ہماری لوگوں کی طرف، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اپوزیشن کے لحاظ سے ہم یہی سمجھیں کہ پھر نہ ہی سمجھیں، کیونکہ اگر انہوں نے علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب پہ سارا بینک کیا ہے تو یہ میں بتا دوں وہ عمران خان سے آگے نہیں کریں گے. جی سر، شیخ رشید صاحب، مجھے یاد ہے ابھی کچھ دنوں پہلے پریس کانفرنس پہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ میں وزیر اعظم صاحب کو، عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دوں گا جہانگیر ترین صاحب سے رابطہ کر لیں، جہانگیر ترین صاحب سے مل لیں. حالانکہ تحریک انصاف والے خود یہ بات کرنے پر ناراض ہو جاتے ہیں. اب سوال تو یہاں پر اٹھتا ہے نا سر، جو آپ کے اتحادی ہیں، قاف لیگ ہیں، ان سے ملنے 2 بار وزیر اعظم چلے گئے، یہاں ایم کے ایم سے ملنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن یہ لوگ جو آپ کے اپنے ہیں، جو آپ خود کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارا کوئی گروپ نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں، ان سے نہیں ملتے وزیر اعظم صاحب، ان سے بات نہیں کرتے. ایسی سچویشن ہوتی ہے اس میں بھی گورنر صاحب کو لگا دیا جاتا ہے. سر ملاقات بھی ہو جائے گی، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، سیاست میں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر کام ایک طریقہ کار کے مطابق ہوتی ہے. آپ کو نہیں لگتا ابھی بہت دیر ہو چکی ہے سر؟ ابھی بھی آپ وقت کا انتظار کر رہے ہیں. علی صاحب، بحرانوں سے یہ حکومت نکلی ہے، اس امتحان سے بھی نکلے گی. میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ نے کہا کہ اوپن اگر ایک ملاقات ہو جائے یا خان صاحب چلے جائیں تو اس کے امکانات بھی ہیں، میں ان کا امکانات کو رد نہیں کر رہا. اور کوئی پلان ہو رہا ہے سر میٹنگ کا؟
1-on-1 ملاقات کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے؟ لیٹس سی عمران صاحب گئے ہیں، عمران اسماعیل صاحب گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کب ملاقات ہوتی ہے. ایسا کوئی پیغام بھیجا ہے ویسے وزیر اعظم صاحب نے؟ ایک ہی پلیٹ فارم سے تحریک چلانے والے لوگ ہیں اور میں پریوی نہیں ہوں ایسے پیغام کا. خان صاحب نے ظاہر ٹاسک دیا ہے تو کوئی پیغام تو دیا ہوگا. صحیح ٹھیک ہے سر. سر پنجاب میں بزدار صاحب کی پرفارمنس سے آپ خود مطمئن ہیں؟ ویسے قاف لیگ بھی مشورے دے رہی ہے، حکومت کے ہاتھ سے معاملات نکل رہے ہیں، بڑے فیصلہ کرنے ہوں گے. آپ کا میں پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہی ہوں، آپ مطمئن ہیں پنجاب کی پرفارمنس سے، وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس سے؟ دیکھیں، بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، لیکن اگر میرے وزیر اعظم مطمئن ہیں تو میں مطمئن ہوں. اچھا سر، وزیر اعظم صاحب اب بھی مطمئن ہیں عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس سے؟ خان صاحب کو ان پہ اعتماد ہے، عمران خان صاحب کو بزدار صاحب پہ اعتماد ہے. صحیح. تو سر آج کے اجلاس میں وزیر اعظم نے جو ٹاسک دیے ہیں اپنوں کے پاس جانے کا، گورنر سندھ کو کیا کہہ کر، سر لاہور کیا کہہ کر بھیجا گیا ہے؟ دیکھیں، میں چونکہ خود کور کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں تو میں تو اس میٹنگ کے حوالے سے کوئی بات کا مجھے شاید اس وقت علم نہ ہو. اگر میں جب کبھی تھا بھی کور کمیٹی کا حصہ تو میں میٹنگز کی ڈسکشن میڈیا پہ نہیں کرتا تھا. لیکن جو مجھے اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ کچھ لوگ جو جن کی کچھ شکایات ہیں یا جن سے بات کرنی ہے، اس کے لیے عمران صاحب کو ٹاسک دیا گیا، عمران اسماعیل صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ جا کے ان سے انگیج کریں. وہاں ہماری اور بھی سینئر لیڈرشپ ہے. شفقت محمود صاحب پنجاب کے ہمارے صدر ہیں، سینئر آدمی ہیں، سب سے ان کی بڑے اچھے مراسم ہیں. ساتھ ناٹ ٹو فرگیٹ ہمارے گورنر پنجاب بھی. جی اچھا، علی صاحب ایک طرف اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر کی بغاوت ہے وہ ابھی کچھ دنوں میں نظر آ جائے گی. دوسری طرف سچویشن یہ ہو رہی ہے کہ اب عدم اعتماد بالکل آخری اور فائنل مراحل پہ آ گئی ہے. اسپیکر کے لیے بھی نام آ گیا سامنے، وزیر اعظم کے لیے بھی نام آ گیا. سر 8 سے 9 تاریخ، 9 اور 10 مارچ کی تاریخ بھی دے دی ہے خورشید شاہ صاحب نے. تو سر ابھی بھی آپ لوگ اتنے ہی مطمئن ہیں جتنا پچھلے کچھ دنوں سے آپ لوگ دکھا رہے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں جی یہ کچھ نہیں آنے والا؟ انفیکٹ آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ لے کر تو آ جائیں، تاریخ ہی دے دیں. اب تو 9 اور 10 تاریخ بھی آ گئی. چلیے 9 بھی آ جائے گی. ویسے ہمیں کوئی اطلاع دے دے کہ وہ بلاول صاحب کے 5 دن پورے ہوئے یا نہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 5 دن کے بعد رو دینا ہے. کیونکہ جس طرح وہ دھمکی دے رہے تھے کہ 5 دن میں استعفیٰ دے دو ورنہ کے بعد فل ان دا بلینک ہے، ورنہ کے بعد کیا کریں گے. وہ 5 دن پورے ہوئے کہ نہیں؟ ویسے سر آج چوتھا دن ہے ویسے، لیکن کل بلاول خود بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں ہے، اور اگر یہ عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تب بھی وہ رکیں گے نہیں، وہ آگے جدوجہد کرتے رہیں گے. ان کا ایک فوکس ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. نہیں کرنا تھا نا، کیوں وہ کام شروع کرتے ہیں جو پورا نہیں کر سکتے؟ صحیح. تو جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پھر میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، تو پھر میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا. سر وہ سمجھتے ہیں وہ کیا کریں گے، وہ بتا دیں گے ذرا. سیاسی ایک بہت بڑا ایک ایونٹ ہوا ہے، اور اس میں وزیر اعظم صاحب نے سیاسی گفتگو کی ہے، اور اس میں جو ہے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے اس کے بعد بھی ان کے ساتھ وہی ہوگا جو قانون کے مطابق پہلے ہوتا رہا ہے. قانون کے مطابق دیکھا جائے گا، جس کا جو کیس بنتا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ دیکھا جائے گا. لیکن میں ہمیشہ ہر جگہ یہ بات ضرور کر رہا ہوں کہ بلاول صاحب جو ماشاءاللہ کافی چیخ و پکار کر رہے ہیں، اور کافی چیخیں ان کی آ رہی ہیں بڑے زور زور سے. پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں، 15 سال سے آپ کی ادھر حکومت ہے، ابو جی کے بھی 5 سال کی صدارت گزرے ہیں، کیا دیا کیا آپ نے بلاول صاحب؟ آپ تو اپنے لیاری اور اپنے جو ہے مین اپنے حلقوں سے ہار گئے، اور آپ نے وہاں جو ہے کراچی کو کیا دیا؟ پینے کا صاف پانی تک تو دے نہیں سکے، کچرا کنڈی بنا کے رکھ دیا. حیدرآباد کو کیا دیا؟ تر پارکر میں لوگ بھوک سے اور پیاس سے مر رہے ہیں، کتے کے کاٹنے کے انجیکشن نہیں ہے سندھ میں. ایڈز کا سب سے بڑا سینٹر بن گیا ہے سندھ میں، جو رپورٹس آئی ہیں. آپ کا اپنا جو ہے نوڈیرو کی کیا پوزیشن ہے، روڈز کی کیا پوزیشن ہے، اسپتالوں کی کیا دے دیا آپ نے سندھ کو جو آپ یہاں اسلام آباد میں دینا چاہتے ہیں؟ 5 سال جو آپ کی حکومت کے گزرے تھے وہ تو آج تک لوگوں کو نہیں بھولے.